الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین اما بعد محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کی برکتیں اور اس کی سعادتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر آن برسنے والی نعمتیں ہم پر اللہ رب العزت لٹا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کو اور روزوں کو مسلمانوں کے اوپر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ متقی اور پرہیزگار کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت والجلال سے ڈرنے والا بنے اور اس ڈر کے نتیجے میں بندے سے کوئی گناہ صادر نہ ہو۔ بندہ اللہ رب العزت کی مان کر چلے، اس کی فرما برداری اور تابع داری میں رہے، یہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں سب سے پہلے انہی پرہیزگار لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی گئی، پہل کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو ہے ایسی کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہدی للمتقین، لیکن یہ کتاب صرف متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں حقیقت میں، اور وہی لوگ راستہ پا سکتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار رہیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تقوی کیا چیز ہے۔ تقوی آدمی کے اندر آتا ہے تو اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ تو تقوی نام ہے اللہ رب العزت سے ڈرنے کا اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے بچنے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس کے اندر متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ بھئی تقوی کس کو کہتے ہیں؟ الگ الگ صحابہ نے اپنے اپنے اعتبار سے سمجھایا کہ تقوی اسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں۔ ایک صحابی کا نمبر آیا تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، تقوی اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو بہت ہی محتاط انداز سے گزارے۔ وہ یہ ہے، انہوں نے مثال دے کر فرمائی کہ آدمی کے پاس ایک چادر ہے اور اس کو جس راستے سے جانا ہے وہ نہایت ہی پرخار ہے، کانٹوں سے بھرے ہوئے درخت اس راستے میں ہیں اور زمین دکھائی نہیں دیتی بلکہ گھاس ہے، اور آدمی کو اس راستے سے گزر کر جانا ہے تو کتنا محتاط انداز سے وہ آدمی چلتا ہے کہ کہیں میری چادر کسی کانٹے میں نہ اٹک جائے، کہیں میرا پیر ایسی جگہ نہ لگ جائے جہاں پر موذی جانور ہو۔ تو جس انداز سے محتاط انداز سے وہ آدمی چلتا ہے، وہ آدمی گزرتا ہے اس راستے سے، تو آدمی کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں محتاط طریقے سے گزاریں، رہیں، کہ کہیں ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی ہم سے صادر نہ ہو جائے، کہیں ہم اللہ رب العزت کے احکام کو توڑنے والے نہ بنیں، کہیں ہم سے شیطان خوش نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اتنا محتاط انداز سے گزارتے تھے اپنی زندگیوں کو کہ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پانی پیش کیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیاس لگی تو انہوں نے کہا کہ بھائی پانی لے کر آؤ۔
تو جو وہاں پر خادم موجود تھے وہ گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور انہوں نے لا کر دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نوش فرما لیا۔ پھر نوش فرمانے کے بعد زار و قطار رونے لگے، بہت ہی رونے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین کیا بات ہے کہ آپ رو رہے ہیں، رونے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، تو کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ہمارے اعمال کی جزا، اعمال کا بدلہ ہم کو کہیں دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے، اتنا ڈرتے تھے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرما دیا تھا کہ وہ جنتی ہیں، تو وہ صحابہ ڈر رہے ہیں۔ ایمان نام ہی ہے خوف اور امید کے درمیان کا، کہ اللہ رب العزت سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ رب العزت سے امید بھی لگانا ہے۔ ڈرنا ہے کہ کہیں کوئی ناراضگی کا کام ہم سے نہ ہو جائے۔ گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے، چاہے بڑا گناہ ہو یا پھر چھوٹا گناہ ہو، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اسی لیے ہر گناہ سے، چاہے وہ بڑا گناہ ہو یا چھوٹا گناہ ہو، بچنا چاہیے۔ اور آدمی جب چھوٹے گناہ کے اوپر اصرار کرنے لگتا ہے تو پھر وہ چھوٹا گناہ نہیں رہتا، وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے اور اس سے مکمل طور پہ بچنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے تھے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ غالباً، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر جو چرواہا ہے اپنی گن گا رہا ہے اور بکریوں کو چرا رہا ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر بیٹھ گئے جنگل میں ایک جگہ، تو وہاں پر بہت سارے لوگ بھی تھے جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے، کچھ نوش فرما رہے تھے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی فلاں چرواہے کو بھی بلا کر لاؤ کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آئیے بیٹھیے، ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں تو روزہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قدرت کہ اتنی گرمی ہے اور صبح سے لے کر شام تک اس کو کام ہی کام کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ روزے دار ہے۔ تو انہوں نے اس کا امتحان لینا چاہا اور انہوں نے کہا کہ بھائی تیرے پاس جو بکریاں ہیں اس میں سے ایک ہم کو بیچ دے، ہم بھی کھا لیں گے اور اس کے عوض میں تجھ کو بھی کچھ دے کر جائیں گے، تیرا بھی رات کا کھانا ہو جائے گا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں بلکہ یہ تو میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا امتحان کے طور پر کہ تیرا مالک تو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو اس نے جواب میں کیا کہا کہ مالک تو نہیں ہے لیکن مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو یہ اس زمانے کے چرواہوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، ڈر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے جس کے اندر وہ گشت کر رہے تھے، رات کا وقت تھا اور مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، رعایا کا حال احوال جان رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ رعایا کس حالت میں ہے۔ ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھی ماں کی آواز آئی۔ اس نے کہا کہ بیٹی کہ آج ہماری بکری نے دودھ دیا ہے۔ تو اس کی جو بیٹی تھی وہ نوجوان العمر تھی، اس نے کہا کہ اماں جان بکری نے تو دودھ دیا ہے لیکن کم دیا ہے۔ تو بوڑھی ماں کہنے لگی کہ ہم سے لینے والے لوگ تو ہم سے پورا وصول کریں گے، اب اگر بکری نے کم دیا ہے تو اس کے اندر پانی ملا دے۔ تو اس لڑکی نے کہا، حکومت کی پابند تھی، امیر المومنین کا حکم بھی تھا کہ دودھ کے اندر پانی نہ ملایا جائے۔ تو جیسے ہی بوڑھی ماں نے سنا تو اس نے کہا کہ ابھی کا عمر دیکھ رہا ہے، عمر نے حکم دیا تو عمر تو نہیں دیکھ رہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ اماں جان عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ تو تنہائیوں میں بھی گھر کے اندر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کی
سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے، اللہ کا خوف جب بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک دعا سکھائی ہے، وہ یہ دعا ہے، اللہم انا نسألک من خشیتک، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیرا خوف مانگتا ہوں، ما تحول بینی و بین معصیتی، جو میرے اور میرے گناہ کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی گناہ نہ کر سکوں ایسا خوف مجھ کو عطا فرما۔ اب اگر کوئی بندہ یہ جانتا ہے کہ میرا خدا مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے تو اب اس کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی گناہ کا کام کرے۔ اگر کسی قیدی کو ڈال دیا گیا جیل کے اندر اور اس کے متعلق سزا کا حکم سنا دیا گیا کہ اب اس کو سولی کی سزا ہے، اب اس کو پھانسی کی سزا دے دی جائے گی، سزائے موت ہے، کل صبح اس کو پھانسی پہ لٹکنا ہے، تو اب اس آدمی کے دل کے اندر شہوت پورا کرنے کا جذبہ نہیں آتا، اس آدمی کو گناہ کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، گناہ کا ارادہ اس کا نہیں بنتا، وہ تو اپنے غم میں گھلتا رہتا ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ کیا ہے، لیکن ایک خوف سوار رہتا ہے کہ مجھے کل مرنا ہے۔ تو ہم بھی دنیا میں آئے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر، جب مسافر راستے میں چلتا ہے، سفر اپنا طے کرنے لگتا ہے، کوئی درخت اس کو نظر آتا ہے، سایہ ہوتا ہے تو اس میں دراز ہو جاتا ہے، تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ اب مجھ کو تو 2 دن کے بعد اٹھنا ہے، وہ مست نہیں ہو جاتا، وہ مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ کچی نیند سوتا ہے کہ ذرا سی آواز پہ چوکن نہ ہو جائے، پتہ نہیں کہاں سے لٹیرے آ جائے۔ تو وہ آدمی جیسے زندگی یعنی اپنا سفر گزارتا، سفر کے اوقات گزارتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اسی طرح رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں تو بازار میں رہتا ہوں اور دن بھر بازار میں کام کرنا پڑتا ہے اور وہاں پر لڑکیاں بھی آتی جاتی رہتی ہیں اور میری نگاہ کی حفاظت نہیں ہو پاتی، میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں لیکن گناہ کر بیٹھتا ہوں، تو گناہ سے بچنے کی کوئی ترکیب بتا دیجئے۔ تو اب وہ بزرگ کہنے لگے کہ اب ہمارے پاس آئے ہیں تو ہم بتا دیں گے ضرور۔ اب ان بزرگ نے اپنے پاس جو پہلوان 2 بیٹھے ہوئے تھے ان کو بلایا اور وہ آدمی کو سامنے کھڑا کیا اور اس کے ہاتھ میں دودھ سے لبالب ایک پیالہ تھما دیا اور اس آدمی سے کہا کہ جاؤ اور فلاں آدمی جو بازار کے اس پار رہتا ہے اس کے ہاتھ میں یہ دودھ کا پیالہ دینا اور خبردار ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرنے پائے، اگر ایک قطرہ بھی اس دودھ کے پیالے سے چھلکا تو یہ دونوں پہلوان تم کو جوتے لے کر بھرے بازار میں ماریں گے۔ اب وہ آدمی پریشان ہوا اور بولا کہ میں تو یہاں پر اپنا روحانی علاج کرانے آیا لیکن یہ لوگ تو میرے جسمانی مرمت کر دیں گے۔ بہرحال اب ان کا حکم تھا تو وہ دودھ کا پیالہ لے کر چل پڑا۔ اب راستہ تمام وہ گزرتا، راستہ بھی آیا، بازار بھی ختم ہو گیا، اس کی نگاہ دودھ کے پیالے پر ٹکی ہوئی تھی، ذہن بھی پورا کا پورا دودھ کے پیالے پر ٹکا ہوا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ چھلکا تو پھر بھرے بازار میں بے عزتی ہو جائے گی۔ تو اب ایسے تیسے کر کے وہ پار ہو گیا اور فلاں آدمی کے پاس جا کے گلاس تھما دیا۔ جب وہ واپس آیا تو بڑا خوش تھا کہ اب تو میں ذلت سے بچ گیا۔ بزرگ کا سامنا ہوا تو بزرگ نے ان سے پوچھا کہ یہاں سے باہر نکلے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں جی ہاں نکلا تھا، یہ 2 میرے گواہ ہیں، ساتھ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بازار آیا؟ تو اس آدمی نے جواب میں کہا کہ ہاں آیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بازار ختم بھی ہو گیا اور وہ ساتھی بھی جن کو دینے کے لیے کہا گیا تھا تم نے ان کو دے دیا؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ جی ہاں دے دیا۔ تو پھر اب بزرگ نے کہا کہ بتاؤ اس راستے میں تم نے کتنی بار بد نظری کی؟ تو اس نے کہا کہ سرکار اللہ کی پناہ، اگر میں یہاں وہاں متوجہ ہوتا تو پھر دودھ گر جاتا اور میری رسوائی ہو جاتی۔ اسی وقت ان بزرگ نے بتایا کہ دیکھو زندگی بھی اسی طرح گزارو،
اپنے نیک اعمال کی حفاظت کرتے رہو. جس طرح تم نے دودھ کا پیالہ اور اس کے اندر ہونے والے دودھ کی حفاظت کی، اسی طرح اپنی زندگی اور اپنی زندگی کے نیک اعمال کی حفاظت کرو. کہ خدا نہ خواستہ اگر دنیا کی طرف متوجہ ہوئے، دنیا کی شہوت کی طرف متوجہ ہوئے اور کسی گناہ کی طرف متوجہ ہو گئے تو یہ نیکیوں کا پیالہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا. ہاں، اگر نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے تو پھر گناہ کو چھوڑنا پڑے گا. ہم تو ایسے مسلمان ہیں کہ مسجد کو بھی جا کر 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور پھر مسجد سے باہر بھی نہیں نکلتے کہ ہماری آنکھ گناہ کر بیٹھتی ہے. پھر جب اکیلے میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کی پناہ کہ وہ گناہ جن کا تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا وہ گناہ صادر ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک بزرگ سفر کر رہے تھے، کار کا سفر تھا اور پھر شدید گرمی تھی، تو سامنے والے حضرت سے کہا گیا کہ بھئی اے سی کھول دو. اب انہوں نے اے سی کھول دی. اب کار ٹھنڈی نہیں ہو رہی. وقت بیت گیا لیکن گرمی محسوس ہو رہی ہے. تو ان بزرگ نے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا جس کی وجہ سے ہم کو ٹھنڈک محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ تو بعد میں پیچھے مڑ کر جب دیکھا گیا تو پیچھے کا ونڈو کھلا ہوا تھا، کھڑکی کھلی ہوئی تھی. تو اسی وقت ان بزرگ نے کہا کہ دیکھو ہماری زندگی بھی اسی طرح، اسی کار کی طرح چل رہی ہے کہ ہماری نیکیوں کا اے سی تو چالو ہے لیکن گناہ کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری نیکیوں کا کوئی اثر ہماری زندگیوں میں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے بھی ایک موقع دیا ہے رمضان المبارک کا، لعلکم تتقون، آیت میں صاف کہا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور بعض مفسرین نے کہا کہ بتکلف، زبردستی اللہ تعالیٰ متقی بنا رہے ہیں آدمی کو، اس وجہ سے کہ اور لوگوں کے لیے تو صرف ایک ہی جنت ہے، لیکن متقی کے لیے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ متقی کے لیے 2 جنتیں ہوں گی. اللہ سے ڈرنے والا، وہ گناہوں سے بچنے والا، وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہے. اس وجہ سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، اہل سنت والجماعت کے سرغنہ، بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے محدث، اور کتنے بھی القاب لگا لیے جائیں ان کے لیے کم ہیں. لیکن جب ان کے جانے کا وقت آیا، روح نکلنے کا وقت آیا، بیمار پڑ گئے تھے اور سکرات کا عالم چل رہا تھا، ان کے اطراف شاگردوں کا انبار لگا ہوا تھا، لوگ یاسین پڑھ رہے ہیں، طلبہ ان کی آسانی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور آخری جملہ ان کی زبان سے نکلتا ہے لا لا، نہیں 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 نہیں، اور لوگ کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ لیجئے حضرت، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 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 نہیں. بالآخر جب کچھ افاقہ ہوا اور ہوش آیا، طلبہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ حضرت کیا ہو گیا؟ ہم تو آپ کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے اور آپ نہیں نہیں کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ جب میرے یعنی سکرات کا وقت میرے اوپر جب شروع ہو گیا تو شیطان آ گیا تھا اور آ کر کہنے لگا کہ اے احمد بن حنبل، اب تو میرے چنگل سے بچ گیا، اب تو کامیاب ہو گیا. تو حضرت امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، ابھی نہیں، جب میری سانس کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر نکلے گی جب میں بچوں گا، ابھی نہیں. یعنی شیطان وہاں پر بھی دھوکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، دھوکے میں آدمی کو ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ نہیں نہیں کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی اپنے نفس پر مطمئن نہیں تھے، جب تک کہ آخری گھڑی میری ایمان کے اوپر خاتمہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ڈر، اس وقت تک تقوی، اس وقت تک اطمینان نہیں، اس وقت تک چین نہیں. امام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ مومن کو اسی وقت راحت آ سکتی ہے جب اس کے لیے جنت کا پروانہ مل جائے. قبر میں تو جا کے آرام ہی کرنا ہے. دنیا اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنائی ہے، دنیا اللہ تعالیٰ نے
آزمائشوں اور مصیبتوں سے کھرے اترنے کے لیے بنائی ہے۔ گناہوں سے آدمی جب بچتا ہے، یقین جانیے اللہ رب العزت فرشتوں کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ اور بعض بزرگوں نے کہا کہ جس گھڑی آدمی کو گناہ کا موقع مل جاتا ہے لیکن وہ گناہ نہیں کرتا، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نہ کوئی دعا ضرور قبول کر لیتے ہیں۔ فرشتوں سے فخر کے طور پر کہتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ گناہ سے بچ گیا۔ وہ مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے جب آدمی گناہ سے اپنے آپ کو پھیر لیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، ان کے اندر نیکیوں کا مادہ ہی بھرا ہوا ہے۔ وہ برائی کرنا ان کے اندر ہے ہی نہیں، گناہ کی طرف وہ جا ہی نہیں سکتے، وہ عنصر ہی ان کے پاس نہیں ہے۔ اور انسان ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اختیار دے دیا کہ چاہے تو گناہ بھی کر سکتا ہے، چاہے تو نیکی بھی کر سکتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرّی برابر بھی نیکی کرے گا قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرہ برابر بھی شر کا کام کرے گا، برائی کا کام کرے گا، قیامت کے دن اس کو بھی دیکھے گا۔ تو اب اللہ رب العزت نے دونوں عنصر انسان کے اندر ڈال کر چھوڑ دیا۔ اب اگر آدمی نیکی کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک آدمی اندھا ہے، وہ آ کر اللہ رب العزت کے سامنے کہے کہ میں نے بدنگاہی کی ہی نہیں، مجھ سے بد نظری کا گناہ ہوا ہی نہیں، تو پھر اس کا کوئی کمال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھ ہی نہیں دی تھی۔ وہ تو اچھی نظر سے بھی اپنے والدین کو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن کمال تو یہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے آنکھ دی تھی، جس کو اللہ رب العزت نے یعنی جس کو گناہ کا موقع بھی مل گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر انعامات ہوتے رہے، گناہ کرنے کا اس کو موقع بھی مل گیا، لیکن وہ اللہ کو یاد کر کے چھوڑ دیتا ہے، گناہ سے باز آ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ ادا بہت ہی پسند آتی ہے۔ تو یہ تقوی والی زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہم کو یہ مبارک مہینہ دیا ہے۔ ہم انسان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ قرآن مجید میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس اتنے بڑے بڑے فرشتے بھی ہیں۔ معراج میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے اوپر گئے، اتنے بڑے بڑے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور ان کے بدن سے آوازیں آ رہی ہے کراہنے کی۔ اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ ان کے کان سے کندھے تک 100 میل کا فاصلہ ہے، 100 سالوں کا فاصلہ ہے، لیکن وہ اللہ کی عبادت میں بھی مصروف ہے اور ڈر بھی رہے ہیں، ان کے بدن سے آوازیں نکل رہی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل کیا بات ہے کہ ان کے بدن سے کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کے بدن کپ کپ آ رہے ہیں اور اس کی آواز ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل، ہر مخلوق نے میری رحمت سے کچھ نہ کچھ حصہ لیا۔ آپ علیہ السلام رحمت للعالمین تھے، سب کے لیے رحمت بن کر آئے تھے اور سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت کو لیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی بخششیں ہر مخلوق پر ہوئی۔ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، کیا تم نے بھی میری رحمت سے کچھ حصہ لیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول، آپ سے بھی میں نے یعنی مجھ کو بھی اللہ کی آپ کی وجہ سے رحمت کا حصہ ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ کس طرح سے ملا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ کی بعثت سے پہلے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، بہت بڑے بڑے عبادت گزار لوگوں کو بھی دیکھا، بنی اسرائیل کی قوم کو بھی دیکھا جس کے اندر انبیاء مبعوث کیے گئے، بڑے بڑے عبادت راہب تھے، عبادت گزار تھے، لیکن ان کے آخری وقت شرک پر ہوا،
اور اسی طرح شیطان کا بھی میں نے حشر دیکھا کہ معلم الملائکہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مردود ہو گیا. تو مجھ کو بھی یہ خوف ہمیشہ رہتا تھا کہ کہیں میں بھی اللہ کی درگاہ سے، اللہ کے دربار سے کہیں میں بھی برخاست نہ کر دیا جاؤں. لیکن آپ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی مطاعن ثم امین میرے بارے میں کہ مطیع اور فرما بردار ہے اور پھر امانت دار بھی ہے، تو مجھ کو اطمینان ہو گیا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. تو بتائیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ سے ڈر رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک صحابی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب رات کا وقت ہوتا تو ان کا اونٹ ان کو سونے نہیں دیتا تھا، بری طرح سے چلاتا تھا. حالانکہ یہ صحابی اس اونٹ کی بہت دیکھ بھال کرتے تھے، دیکھ ریکھ بہت کرتے تھے، دن میں اس سے کام لیتے تھے، اس کی طاقت کے بقدر کام لیتے تھے. جب صبح ہوتی تو دونوں چلے جاتے جنگل میں اور دونوں کام کرتے. یہ صحابی اپنا بھی توشہ کھاتے اور اس کو بھی کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دیتے، اور رات ہوتی تو یہ دونوں واپس آتے. لیکن جب یہ صحابی سونے کے لیے لیٹتے تو اونٹ ان کو سونے نہیں دیتا تھا. دن بھر اچھا رہتا تھا لیکن رات میں صحابی کو ستانا شروع کر دیتا تھا. تو یہ صحابی پریشان ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے اونٹ کا بہت خیال رکھتا ہوں، اس کے پورے حقوق ادا کرتا ہوں، لیکن جب رات ہوتی ہے تو پھر وہ اونٹ مجھ کو ستانے لگتا ہے، سونے نہیں دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ اپنے اونٹ کو بلا لاؤ. جیسے ہی وہ صحابی اپنے اونٹ کو لینے کے لیے گئے اور اس نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار آنے والا ہے، تو بہت ادب اور احترام کے ساتھ آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تیرا مالک تجھ کو کھانے کے لیے بھی دیتا ہے، تیرے حقوق بھی ادا کرتا ہے، تیری دیکھ ریکھ بھی کرتا ہے، لیکن تو اس کو کیوں ستاتا ہے، اس کو اطمینان کیوں نہیں دیتا؟ وہ اونٹ رونے لگا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور اس اونٹ کے الفاظ یہ تھے کہ اللہ کے رسول، میں کیا کرتا، دن بھر ہم دونوں خوب محنت کرتے، میں اپنے آقا سے بہت محبت کرتا ہوں، خوب محنت کرتے، اور پھر جب مغرب کا وقت آتا تو ہم لوگ واپس آ جاتے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں مغرب کی، اور پھر یہ صحابی اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اور دن بھر تھکے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں. مجھ کو بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت تھکے ہوئے تھے، مجھ کو بھی آرام کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن میں کیا کروں اللہ کے رسول، مجھ کو اس بات کا خوف ہے کہ اگر یہ سو جائیں تو ان کی عشاء کی نماز چھوٹ جائے گی، اس لیے میں ان کو سونے نہیں دیتا تاکہ یہ ان کی عشاء کی نماز ادا ہو جائے. اب غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے. میں باپ ہوں، میری اولاد کتنی نمازیں چھوڑ رہی ہے، تو کیا مجھ کو اللہ سے نہیں ڈرنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ہم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے، نگہبان ہے، اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ماتحت کو تم نے کیا تعلیم دی، تمہارے ماتحت کو تم نے کیوں برائی کے کاموں سے نہیں روکا. آج ہماری اولاد نمازیں چھوڑ کے سوتی ہے، ہم کو کچھ تکلیف نہیں ہوتی. ایک جانور رو رہا ہے تاکہ اس کے مالک کی عشاء کی نماز فوت نہ ہو جائے، اور اس جانور کے یہ الفاظ بھی تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ قیامت کے دن مجھ سے سوال ہو گیا کہ تو اپنے مالک کے ساتھ دن بھر تو اچھا رہتا تھا لیکن رات میں اپنے مالک سے نماز قضا کروا دی، تو میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا. وہ جانور کو خوف ہے. حالانکہ قیامت کے دن جب آدمی کو لایا جائے گا، ساری انسانیت کھڑی ہوئی ہوگی اور اس کے اندر تمام مخلوقات کا حساب دیا جائے گا. وہ بکری جو سینگ والی تھی دنیا میں اور بے سینگ والی بکری پر اس نے حملہ کیا تھا، ظلم کیا تھا، قیامت کے دن ان دونوں کو اٹھایا جائے گا
اور پھر جس کو سینگ نہیں تھی اس کو سینگ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، انصاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بے سینگ والی بکری کو سینگ دے دے گا اور پھر اس سے کہے گا کہ اب تو اپنا بدلہ لے لے۔ تو یہ بکری اپنا بدلہ لے لے گی قیامت کے دن، اور پھر ان دونوں کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ اس وقت کافر لوگ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا آج کے دن کہ اتنا خوف، کاش کہ آج کے دن میں مٹی ہو جاتا تو مجھ کو یہ جہنم دیکھنا نہیں پڑتی، مجھ کو یہ سوال جواب سے گزرنا نہیں پڑتا۔ تو میرے بھائی ایک دن مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ آج ہمارے پاس زبان ہے، کل زبان بولنے کے قابل نہیں رہے گی تو معافی ہم نہیں مانگ سکتے۔ آج ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اللہ کی نشانیاں ہم دن و رات دیکھ رہے ہیں، کل یہ آنکھ جب بند ہو جائے گی تو پھر اس وقت کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس وقت آدمی کہے گا معاف کر دے، ایک معافی کی بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی وہ قدر نہیں ہے۔ قدر تو اسی وقت کی ہے جب دنیا میں جیتے جی آدمی اپنے الہی عبدک العاصی عطا کا، اے میرے پروردگار تیرا گنہگار بندہ تیرے پاس آیا ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور تجھ کو پکارتا ہے۔ فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ، اگر تو ہم کو معاف کر دے تو یہ بات تیرے لیے جچتی ہے۔ وَإِن تَرْحَمْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اگر تو نہ ہم پر رحم نہ کرے تو پھر کون ہمارے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ تو اس پروردگار سے ڈریے اور اپنی زندگی گزاریے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زمین و آسمان کے برکات کھول دے گا۔ شروع میں جو آیت پڑھی گئی تھی کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، کہ جو کوئی لوگ ایمان لائے اور تقویٰ کریں گے، تقویٰ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان اور زمین کے خزانے کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پہ ہم سب کو عمل کرنے کی اور توبہ کرنے کی، تقویٰ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔